بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی۔ اس پر کفار مکہ آپ کے دشمن بنے۔ ان میں سے جو خاص قسم کے دشمن تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، ان کے نام بتائے تھے۔ اب تھوڑے تھوڑے ان کے حالات ہیں۔ تو انہی میں سے خلف کے دو بیٹے امیہ بن خلف اور ابی بن خلف۔ تو امیہ بن خلف کے حالات ہمارے سامنے آئے تھے۔ اب ہے ابی بن خلف۔ ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کہ خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا۔ اس کو اور تیری ہڈیوں کو بھی ایسا ہو جانے کے بعد خدا دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے 83 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اس کا ترجمہ اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ جس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جنگ احد میں ابی بن خلف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے میری خیر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آنے لگا، صحابہ کرام آگے بڑھے کہ اس کو پہلے ہی نمٹا دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ مکہ میں اس کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یا محمد، میں نے ایک گھوڑا پال کر رکھا ہے، خوب اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، بڑا موٹا تازہ ہے، اس پر بیٹھ کر تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ تو یہ بات اس کو اندر سے کھا رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سچا ہونا یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لاتے تھے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آج محمد بچ گئے میری خیر نہیں ہے، تو اس وجہ سے حملہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے جلدی سے ایک برچھا لے کے اس کو مارا، اور ہلکا سا گردن پہ خراش آ گیا، لیکن وہ ایسا چلا رہا تھا اور ایسی چیخیں مار رہا تھا، شیخ صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، جیسے بیل چیختا ہے، بیل کی طرح آوازیں نکال رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا، محمد نے مجھے مار دیا۔ لوگوں نے کہا ارے چھوٹی سی خراش ہے اور اتنی زیادہ چیخیں مار۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے
یہ تکلیف اگر سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب بھی ہلاک ہو جائے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ احد سے واپسی پر راستے میں ہی مر گیا۔ تو میرے عزیز و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ مارا گیا۔ ایک اور دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ یہ جو پیچھے جس کی بات گزری، ابی بن خلف کا ایک گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا۔ ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آیا اور کہا، مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوک آئے، نعوذ باللہ، اس وقت تک تجھ سے بات نہ کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ بدنصیب عقبہ اٹھا اور چہرہ انور پر تھوکا، نعوذ باللہ۔ لیکن کتنے واقعی بدنصیب لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے کہ کچھ نہ کچھ اس کو راستہ ملنا تھا تو دوسرا بدبخت آیا اور اس نے راستہ روک لیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن نے عجیب اس کو بیان کیا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا۔ اسی کی بات ہو رہی عقبہ بن ابی معیط کی، کہ حسرت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا، دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کم بخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے قیامت کے روز، اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اے ہمارے نبی، آپ رنجیدہ نہ ہو، ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں، اور تیرا رب ہدایت اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ عقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا، قیدی بنا اور مقام صفرا میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی۔ اس میں ایک پیغام تو اس واقعہ کے متعلق ہے کہ عقبہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، لیکن یہ افسوس ہم میں سے، قرآن جو ہے نا، یہ صرف اس قرآن کے واقعات اگر خاص بھی ہو، کسی خاص موقع کے لحاظ سے ہو، لیکن اس کے احکام عمومی ہوتے ہیں۔ تو یہی جو بات ہے ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو شخص کسی کو دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی دین کے قریب ہو رہا ہے، دوسرا اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو قریب ہونے والا ہے قیامت کے دن یہ بھی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اور دوسرا پیغام میرے عزیزو یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی اس طرح کہے کہ میری اس امتی نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ قال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے عزیزو، جب سے قرآن کو چھوڑا جائے امت ذلت اور خسران کی طرف جائے گی، اور جب قرآن کو سینے سے لگایا جائے گا ہمیشہ امت کی ترقی شروع ہوگی۔ چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ قرآن کو پڑھتے کیسے ہیں، اور پھر اس کا معنی اور مطلب بھی نہیں جانتے۔ یہ حال امت کا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ محبت ہو، کم سے کم قرآن کے الفاظ سیکھے کہ صحیح
قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور پھر کم سے کم اتنا ہو کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نماز میں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہوں، اتنا ترجمہ تو ہم سیکھ لیں۔ ایک اور دشمن رسول ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وہی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور وہ ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، پیچھے اس کا قصہ تھوڑا سا گزر بھی چکا ہے، بہت مالدار آدمی تھا، مکہ سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں تھی اور خوب باغات، اور بہت زیادہ سالانہ اس کا کروڑوں کے حساب سے اس کی آمدنی تھی، اور اللہ نے اولاد بھی خوب عطا کی تھی، بڑا مالدار آدمی تھا، اولاد والا تھا۔ سورہ مدثر میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے، وہی مجھ پر کیوں نازل نہ ہوئی، اور وہی جو ابو مسعود ہے، جو طائف کا، جو ثقیف کا سردار ہے، اس پر وہی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 32 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے، اور اپنی ہی منشا سے ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے، تاکہ ایک دوسرے کا اپنا مسخر اور تابع بنائیں، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ پس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں، تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو مالدار، کسی کو غریب پیدا کیا۔ یہ اس لیے پیدا کیا کہ کوئی مسخر ہوگا، کوئی مسخر ہوگا، کوئی سردار ہوگا، کوئی غلام ہوگا، کوئی آقا ہوگا، کوئی اس کا تابع ہوگا۔ تو یہ اللہ نے تقسیم بنائی ہے۔ تو اللہ فرما رہے جب یہ تقسیم اللہ کی منشا کے مطابق ہے، تو پھر کسی کو نبی بنانا، کسی کو نبی نہ بنانا، یہ تو اللہ کی منشا اور رحمت کے مطابق ہے۔ تو یہ ان کے کہنے کے مطابق یا ان کے سردار بننے کے مطابق تو نہیں ہوگا کہ یہ سردار ہے تو یہی نبی ہو۔ یعنی نبوت اور رسالت کا مدار مال و دولت، دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، پسران ربیہ، یعنی یہ دونوں عتبہ اور شیبہ، اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن، کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہے ہی، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں، اگر اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا، اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ انقباض کے آثار نمودار ہوئے۔ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ یار مطلب یہ نہ ہونا چاہیے تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. سورہ عبس آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک ہے. اس کا ترجمہ ہے آپ ایک نابینا کے آنے سے چیں بجبیں ہوئے، چیں بجبیں ماتھے کے تیور، ماتھے پر بل آ جانا، اور بے التفاتی برتی، آپ کو کیا معلوم شاہد یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے، یہ آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے. اور جس شخص نے بے پرواہی کی، یعنی یہ جو قریش مکہ ہے، اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں. اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں. آخر صورت تک. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے مرحبا بمن فیہ عاتبنی ربی مرحبا، کہ مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا. تو یہ حالات ہے کفار مکہ کے، کہ جو خاص دشمنان اسلام تھے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی تھی. ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ابو قیس بن فاقہ. یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ایذا پہنچاتا تھا. ابو جہل کا خاص معین و مددگار تھا. ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور آپ کے دشمنان کے ساتھ بغض بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.